ایک اور مسئلہ جس کے بارے میں اکثر پوچھا جاتا ہے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کا۔ تو پھر یہی کہوں گی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو غلط طریقے سے ذہن میں بٹھا رکھا ہے کہ اس حکم کا فائدہ مرد کو ہے، مطلب یہ آسائش مرد کے لیے ہے۔ سوچئے ذرا، مرد کو ایک سے زیادہ بیویوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم سمجھ گئے؟ یہ بھائی سمجھ گیا ہے۔ واقعی مطلب سب جانتے ہیں کہ اخراجات کی 100% ذمہ داری مرد پر ہے، جو اسے ہر حال میں نبھانی ہے، اور وہ بیچارہ ایک بیوی کو نہیں سنبھال سکتا تو 2 یا 3 یا 4 بیویاں، اور پھر ان میں انصاف کرنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اور انصاف کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا سکتا تو آپ اسے 4 سے ضرب دینا چاہتے ہیں؟ اور سوچئے کہ ہر نئی بیوی کے ساتھ آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ایک اور ساس۔ جی ہاں، بیوی بھول جائے گی جب یہ سوچیں گے کہ ساتھ میں ایک اور ساس سے بھی پالا پڑنے والا ہے۔ تو سوچئے مرد کو کیا مل رہا ہے؟ یقیناً بہت سی پریشانیاں، خالی جیب، سر درد، اور قیامت کے دن انصاف کے معاملے میں بہت سے سوال و جواب۔ سو پلیز، آدمی نہیں جو 4 شادیوں سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، یہ اصول مردوں کی ضرورتوں کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ یہ حکم عورتوں کے لیے تحفہ بن کر آیا۔ یہ عورت ہے جسے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ حکم عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تھا، مگر ہمیشہ غلط طریقے سے دیکھتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں غلط مفہوم ہی سکھایا جاتا ہے کہ یہ مردوں کے لیے ہے۔ حکم دیا گیا کہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے حقوق کو تحفظ دیا جا سکے، ان کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ ہماری غلط سوچ ہمارے لیے مسئلے کھڑے کرتی ہے۔ اس حکم کے بارے میں ہماری غلط فہمیاں مسائل پیدا کرتی ہیں۔ اگر ہم قرآن و سنت کے تمام احکامات کو مثبت طریقے سے دیکھنا اور عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں اور ہماری زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں۔